خاطر اگر دنیا میں چلے گئے سب کو خاطر اگر دنیا میں بھی چرچا فرمایا نہیں حضور اصل مانو کئی صفتیں عطا کر کے دنیا میں اندر بھیجا فرمایا اصل اپنے حبیب کو شاہد بنا کے بھیجا اصل اپنے حبیب کو مبشر بنا کے بھیجا اصل اپنے حبیب کو نذیر بنا کے بھیجا اور اگے فرمایا نے تؤمنو باللہ ورسولہ مات سے ذکر میں خیال آ گئے کہ محبوب آ گیا یہ کی شان ہے کی مقام ہے یہ کی عظمت ہے پتہ نہیں کون ہے کہ تم آ گیا فرمایا سخالیت نہیں بھیجا بلکہ سر دے بالا کو لا کے پیرا دے نوما تک سراپا موجودہ بنا کے کائنات میں بھیجا اور صفات کا مظہر اپنے نبی کو بنا کے سا کائنات اندر بھیجا فرمایا جب اس بات پہ یقین آ جائے پھر دوسرا کی کام کرنا ہے یاد رکھی فرمایا لتؤمنو باللہ پھر ایمان لے کے انہیں اللہ کے ورسولہ وہ رسول دے ایمان لے کے انہیں وَتُوَجِّهُ وَتَوَكِّلُهُ پھر میرے محبوب کی حقوق توقیر اور تعظیم کرنی ہے وَتُسَبِّحُهُ اس کے بعد میرا ذکر کرنا ہے میری حمد و ثنا بیان کرنی ہے بکرۃ وَعَشِیًّا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہتے ہی حکم اگر یہ آیت کے اندر اور وہ نہیں اس کو پیش کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے محبوب نے تیرا سسٹم اور اگے سانوں کے حکم ارشاد فرمایا اور جس وقت سامنے اس چیز کا پتہ چل گیا کہ اللہ نے اپنے محبوب کو شاہد بنا کے بھیجا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو مبشر بنا کے بھیجا اللہ پاک نے اپنے محبوب کو نذیر بنا کے بھیجا اللہ نے کیا کہ تم باللہ ایمان لے کے اور اللہ نے یا اللہ اسی ایمان لے کے آ گیا فرمایا میرے دل اندر ان کے کافی نہیں میرے میں اسی ایمان لے آیا ہے یہ کافی نہیں یا اللہ دنیا دے کے ہوئے بیٹی صرف تینوں ہی ماننا تیرے کوئی دعویٰ ہو کسی کو ماننا کی ضرورت نہیں فرمایا کچھ دنیا دارا نے آنکھیں نہیں لگا جو میرا قرآن آ گیا کچھ دوری پہ آ جائے گا دنیا دارا نے آنکھیں نہیں لگا دنیا دارا یہ کہتے ہیں انہوں نے چھٹے ہونا دے حالات آ دیتے جو کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیتے اس زیادہ اس نے ماننا ہے کہ میرا قرآن کہہ رہا ہے زیادہ تیرا قرآن کی کہہ رہا ہے فرمایا باللہ میرے دل مانتا ہے اللہ رسول ہی اور اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ میرے رسول کے بھی ایمان لے آئے میرے رسول کے بھی ایمان لے آئے زیادہ میرے رسول کے بھی ایمان لے آئے کلمہ پڑھ لیا تھا رسول کا بس جب ختم ہو گئی زیادہ ہم اصل نماز شروع کر دیں گے لوگ کہتے ہیں آگے میرا دل ایمان لے جاؤ میرے رسول کے ایمان لے جاؤ تو آدھے ایمان لے جاؤ تیرے دل لے آنا تیرے رسول کے لے آنا ہوں اسی نماز شروع کر دیں روزے رکھنا شروع کر دیں حج کرنا شروع کر دیں زکات دینی شروع کر دیں صدقہ خیرات کرنا شروع کر دیں مسجد بنوانا شروع کر دیں مدرسے بنوانے شروع کر دیں غرباء کی خدمت کرنی شروع کر دیں یتیماں کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کر دیں فرمایا نہیں اجے دینا کی ضرورت نہیں زیادہ ایمان تیرے دے بھی لیا تیرے رسول نے بھی لیا کہ ہن ایک کام یہ تو سب کرنا چاہیے فرمایا نہیں انہاں کاماں کی اجے ضرورت نہیں اجے نماز کی ضرورت نہیں اجے حج کی ضرورت نہیں اجے عمرے کی ضرورت نہیں اجے صدقہ خیرات کی ضرورت نہیں اجے زکات دینے کی ضرورت نہیں زیادہ کی کرنا ہے فرمایا ہے سارے عمل ایک بار کو کرنے میں مصطفی کا دین ہے
ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیتا اللہ نے جان لانا کوئی پتہ نہیں اس سے بدلے نہیں کرنے خالق کائنات اللہ وحدہ لا شریک له کو جان لائے کل لو کیانے روح زمین کے اوپر اس گل دا پھٹا پا دینا لوگوں نا تسی نماز پڑھی جاؤ لوگوں حج کی جاؤ لوگوں عمرے کی جاؤ لوگوں زکات دی جاؤ فرمایا اے میرے معبود جو کلمہ پڑھنے والے ہو ایمان لے کے آئے اللہ کے اوپر پھر وہ رسول کے اوپر اور دوسرا کلمہ بھی پڑھ لے آئے اجے تواڈی زکات دی لوڑ کوئی نہیں اجے تواڈے حج دی لوڑ کوئی نہیں اجے صدقہ مراد دی لوڑ کوئی نہیں اجے حج رسول نو چکن دی لوڑ کوئی نہیں اجے طواف کعبہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں اجے زمزم پین دی ضرورت کوئی نہیں اجے مقام ابراہیم دے اوپر نفل پڑھن دی لوڑ کوئی نہیں اجے زکات دین دی لوڑ کوئی نہیں زیادہ کی کرنا ہے فرمایا سب تو پہلے میرے مصطفیٰ کی تعظیم کرنی ہے پھر میرے مصطفیٰ کی توقیر کرنی ہے اس کو بعد کسی میرا ذکر کرنا ہے میں رب کے ایک گل دسنا چاہنا نماز وہی قبول ہوگی جدے سینے کے اندر یار کی محبت ہوگی نماز وہی قبول ہوگی جدے سینے کے اندر یار کی محبت ہوگی جدے سینے کے اندر عشق مصطفیٰ آئے محبت رسول ہوگی وہی نماز قبول ہوگی وقت نماز قبول ہوگی بولو بسے یا نماز سے تیرا حکم ہے تو 700 مرتبہ قرآن کے اندر حکم فرمایا نماز پڑھو یہ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے مصطفیٰ کی راضی کرو تو پھر نماز پڑھو کہ زیادہ نماز سے تیرا حکم ہے فرمایا تو نہ پڑھے گا کہ کی فرق پہ آ جائے توجہ ہے میری آپ میں ذمہ داری نہ بات کر رہا ہوں بڑے نمازی کا قیامت والے دن جنت میں جانے بڑے نمازی یہ بھی در ہے نہیں کرنے والا کا قرآن کہہ رہے ہیں سبحان اللہ کے کہتے ہیں کہ امتی ہے جنت کو سبحان اللہ کہیں کہ تواڈے پنڈے کی امتی تے نہیں بولو سبحان اللہ جو بولا ماضی کا مسئلہ بن گیا تو آج پہلا جو ہم کو بولنا ہے اسی صرف سبحان اللہ کہنا وہ تو سب کچھ نہیں کرتا کیونکہ مجھے یہ زیادہ کرنی ہے نا زیادہ بدلو کرتے ہیں زیادہ پوری توڑ کے کرنی ہے پورے بدل والی بات کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا یہ گل میں نہیں کہتا کہ تساں یہ کہتے نہیں سنی یہ نہیں کرتا ہے تساں سنی نہیں چھوڑنا یہ گل میں نہیں کہتا لیکن میں انشاءاللہ العظیم جڑی بات کرا گا وہ ایمانداری کے نال بات کرا اے الہ العالمین نماز تیری تو ساتھ میں پڑھ لینا ہے اسی پڑھنے فرمایا اگر تسی نہ پڑھو گے تے کی فرق پے گیا جے تسی سجدہ کرنا ہے جے تسی نہ کرو گے تے کی کرو کی خیال ہے تہاڈا میری شان میں فرق پے جائے گا فرمایا میں جبار قہار مالک الملک لیسا کمثلہ شیء کون ہے جڑا تواڈے وچوں میرا مقابلہ کر سکتا ہے وہ علی کل شیء قدیر اگر تسی سجدہ کرو تاں بھی میں اللہ دوبارہ تسی نہ سجدہ کرو تاں بھی میں اللہ سبحان اللہ تسی سجدہ کرو تاں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا نہ کرو تاں بھی فرق نہیں پڑتا زیادہ کہ تو نہیں پڑتا پھر فرمایا ہاں اگر تو سجدہ کرے گا تینوں فرق ضرور پڑے گا یا اللہ کی فرمایا تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے
میرے رسول کی محبت ہونی چاہیے. سبحان اللہ. اگر تیرے سینے کے اندر تیرے دل کے اندر میرے یار کی محبت نہیں ہوئے گی تو فرمایا جتنیاں بھی تیرے نمازاں ہیں جتنیاں بھی تیرے عبادات ہیں وہ سارے تیرے بھولوں کے بعد میں جا کے عبادت وہ نہیں قبول ہوئی گی میرے سینے کے اندر یار کی محبت ہوئی. سبحان اللہ. محبت کا اللہ سبحانہ وتعالی. اس کے اوپر بھی یہ بھی جان میں نے کہا اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ہم کو تک کہ بدناس تک پورے کا پورا قرآن سے میرے آقا کی نعت بن گیا ہے. سبحان اللہ. پورے کا پورا قرآن میرے آقا کی نعت بن گیا ہے. اللہ تعالی کا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهر بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أيها الذين آمنوا اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کسی اور دینا نہیں خطاب کیا کرتا رب بے ایمانوں کو مخاطب نہیں کیا کرتا رب حضور نے غلامان بلاتا ہے فرمایا فرمایا جی آپس میں ایک دوسرے کے نام گلا کرتے ہو میرے یار کی آواز کو اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے اور جب میرے یار کی بات وچ آ جاؤ آج ہر بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم. فرمایا جب میرے یار کی بات وچ آ جاؤ میرے اونچی نہیں ہونی چاہیے میرے محبوب کی بارگاہ وچ آ جاؤ پھر شور نہیں ہونا چاہیے پھر گھرمستی نہیں ہونی چاہیے پھر اونچی بولنا نہیں. اگر تسی ایسا عمل کیتا انت حبط اعمالکم رب نے فرمایا تیرے نمازاں گئیاں تیرے روزے گئے تیرے حج گئے تیرے زکاتاں گئیاں مسیتاں بنانا نہیں گیا درس بنانا نہیں گیا وہ سارے عمل میں لیتا تیرے منہ سے مارنے لگا وانتم لا تشعرون. ہر چیز ختم ہو جائے گی سارے عمل ضائع ہو جائیں گے. نماز اللہ واسطے روزہ اللہ واسطے حج اللہ واسطے زکات اللہ واسطے فرمایا جا کر جا کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اگر ضرورت ہے محمد رسول دی اور میرے یار پیار کر لے تیرے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے. پورے کا پورا قرآن الحمدللہ کے الناس تک میرے آقا کی شان پہ بیان کرتا ہے. اسی پھر کیوں نہ کہیے آیتوں سے میرا پھر جو دیکھا تو بھی بن گئی آیتوں سے ملا رہا آیتوں سے محبت رنگ کے بڑا سارے لوگ پیدا ہو جائے گا آیتوں سے زبردستی بڑا کیوں پڑھایا جاتا ہے پتہ نہیں کتنی زبان ہے جو دوسرے کا پیغام کو منظور کرتی ہے. ایک تے دو یارہ ہو سکتا ہے کہ منظوری نہ ہو ایسے کوئی بیٹھا ہو حضور کا عاشق اسے بزرگ کی بات چٹھی کی سفید گاڑی والے ان کے جو بات نکل جائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں
میری بھی بن جاتے تھوڑے بھی بن جاتے اس واسطے کیا جاتا ہے خدا جو پڑھتا ہے اپنے پڑھنا ہی پڑھنا لیکن مطلب اس واسطے کیا جاتا ہے کہ جو پیدا ہو جائے دوسرا حاضر ہو جائے آیتوں سے ملا کرایا یتیم آیتوں سے ملا کرایا یتیم آیتوں سے ملا آیتوں سے ملا یتیم پھر جو دیکھا وہ نعت نبی بن گئی یا محمد محمد میں کہہ رہا یا محمد محمد میں کہہ رہا نور کے موتیوں یا محمد محمد میں کہتا رہا یا محمد محمد میں کہتا رہا نور کے موتیوں آیتوں سے ملا کرایا یتیم پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی اردو قبول ہوگی تیرے حج تیریاں زکاتاں تیرا مال صدقہ خیرات ہر چیز اردو قبول ہوگی جب تیرے سینے کے اندر یار کی محبت ہوگی اگر یار کی محبت نہیں تو تیرے سارے باتاں میرے کسے کھاتے ہیں فرمایا مہمانوں کی کوئی ضرورت نہیں کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں اگر تو چاہتا ہے ہر چیز کوئی باہر کا اس کو قبول ہو جائے فرمایا پھر یار کی محبت سینے میں رکھ کے میرے یار کی محبت سینے کے اندر رکھ کے قرآن پاک کے اندر نویں سپارے کے اندر سورہ اعراف آیت نمبر 114 محبت کا سبحان اللہ ایک تو سبحان اللہ کے لیے اپنا سبحان اللہ جو سبحان اللہ کہنے کے بلا ہے کہ نہ کہ سبحان اللہ اگر ایک آدمی بندہ نواز جاتا ہے کہ انسان بنا سبحان اللہ اسپیکر کا کوئی روایہ نہیں سمجھ میں بات کرتا کوئی ٹینشن نہیں سمجھ میں اسپیکر بند کر کے پیچھے ہٹا دیں لیکن سبحان اللہ کہتے ہیں سبحان اللہ قالوا يا موسى إما أن تلقي إما أن نكون ربنا من نلقى سبحان اللہ میں یار کی گل کر رہا ہوں محبت رسول کی بات کر رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام جب گئے نا فرعون کے دربار کے وچ تو اس پہلے گل کی دعوت قرآن کو سبحان اللہ اے جڑا لوکیاں دے نا سنی صرف شعر پڑھتے سنی صرف دوڑے پڑھتے ہیں سنی صرف مائے پڑھتے ہیں میں کہا نشتی را جائے نے پوری کائنات کے اندر ایک اوپر کسی معنی جمعے نہیں تیرا سننا تو بات کے اللہ کا قرآن پڑھتا ہمیں جو مصطفیٰ کا قرآن پڑھتا سننا کھانے کا اللہ نے فرمے کو میں نہ اجے کہ صرف قرآن پڑھیا اجے کہ حج کے اپنا حدیثات بھی ہوتا تعظیم مصطفیٰ ہوئے کالی شاہد بھی ہوئے بندہ سجے کا بے حقم آئے ایک ہی کرتا اصول نہ سجے کو لوگ قرآن ختم ہو گیا نہ مصطفیٰ کا فرمان ہر چیز سننے کے کول موجود ہے اس نے کئی کئی لوگوں نے جنہیں سینے کے اندر محبت ہو جائے ایسی لوگ نہیں کہ وہ چار مہینے لے کے اپنا عقیدہ بنا لیا سنیا کا عقیدہ اگر گھر میں بڑھیا نہیں سنیا کا عقیدہ ہو جو اللہ کا قرآن ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کسی کانگریس سے نہیں بنیا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو تو اللہ کا قرآن ہے مدینے والا کا قرآن ہے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہو کہ حضرت ہریرہ کا عقیدہ ہے سنیا کا عقیدہ ہو کہ ابو بکر صدیق کا عقیدہ ہے سنیا کا عقیدہ ہو
مدینے والے نے فرمان کی نشان ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے پوچھا حضور 72 جو فرقے ہونے نے تواڈے نانے دی جماعت ہے، تواڈے نانے دی امت ہے، تواڈے نانے دی امت نے 72 فرقے ہونے نے، حضور حق نے کیڑا ہوئے گا؟ ہائے ہائے بڑی مددگار کی گل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سارے دستے تو پوچھا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام جعفر صادق کو علی اللہ سبحان اللہ، اور علی دے نال نے امام حسین اور امام حسین کے بیٹے نے امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے نے امام باقر، اور امام باقر کے بیٹے نے امام جعفر صادق سبحان اللہ۔ دو امام جعفر صادق رضی اللہ کوفہ کی جامعہ مسجد کے اندر مولا علی کو کہا ایک چیلنج امام جعفر صادق نے کیتا سی، لوگوں کو پوچھو جو میرے کو پوچھنے کا جواب ہے سبحان اللہ۔ وہ تو دل کرتا ہے سوال جواب آپ نے کو کسی نے پوچھا تو دسو 72 کے ہونے میں انہاں وچوں کوئی نہیں ہے کہ نہیں؟ فرمایا ہاں ایک ہاتھ کے ہزار لوگ فرمایا فرقہ نہیں جماعت ہوئی سبحان اللہ، وہ جماعت ہوئی حضور نے نشانی فرمایا انہوں نے نشانی یہ ہوئی تھی اور سنیا کا سینہ کھا جائے گا۔ سارے بابے نام بھی پڑھتے ہیں نا یقین کر کے جان ہے کہ محبت نام ضرور پڑھتے ہیں نا، کیوں نہ پڑھیے یہ صدقے سے سب کچھ لگا سبحان اللہ۔ سنیا کا سینہ کھا جائے گا، سنیا کا سینہ کھا جائے گا کہ امام جعفر صادق نے جواب دیتا فرمایا میری نشانی یہ ہوئے گی انا کثرت الصلاۃ تقی رسول اللہ، وہ میری نشانی یہ ہوگی کہ کثرت نال میرے نام کے درود ہوتے ہوں گے اور یہاں تک میرے نام میں درود پڑھتے ہوں سبحان اللہ۔ سنی کیسے پڑھتے ہیں؟ اور ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنی درود پڑھتے ہیں میں سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد اپنا زندگی دے وچ پڑھتے ہیں لیکن سارا عقیدہ ہے میں سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد میں تیرا تیرا سنی میرے نال مل کے پڑھنا چاہتا مل کے پڑھنا ہے سنی ہو جمیل قادری مرنے کے بعد آواز آنے میں فدا اٹھنی چاہیے حضور کے منع والے بیٹھے تھے پتہ نہیں کہ صدقے دینا رب نے اسی جمعے کی حاضری کو قبول کر لینا، اس واسطے کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے۔ چاہتا کوئی تو بولنا چاہیے جو بندہ کسی کو گانا کٹتا ہے، چاہتا وہ تو بولنا چاہیے جو بندہ کسی کا گانا کٹتا ہے، چاہتا وہ تو بولنا چاہیے جو بندہ مسیحے والے کی نماز نہ پڑھے، چاہتا وہ تو بولنا چاہیے شرم وہ تو ہونا چاہیے جو بندہ کسی سے پوچھے پٹھے کرتا ہے، چاہتا وہ بولنا چاہیے جو بندہ دیکھ پانی پاتا ہے، چاہتا وہ تو ہونا چاہیے جو مرتے میں پھاکر آئی جاتی ہے، چاہتا وہ تو ہونا چاہیے جو کوٹھے سے چار کے ڈکلا کے جو مدینہ میں بھگ پیتا جاوے، چاہتا وہ تو ہونا چاہیے جو راہ بند کر دے وہ تو چاہتا نہیں ہونا چاہیے جو میرے ذات کی گل ہوئے جو مدینے میں داعش کی گل ہوئے وہ تو چاہتا نہیں بلکہ زبان کو کھولنا چاہیے میں سنی ہو جمیل مرنے کے بعد میں سنی ہو جمیل قادری مرنے میں وہ سنی
کہے گا لاؤ سلام سونے کے پیغامے حضور پیار کرنے والے کئی بات عرض کرنا چاہنا اللہ کے جیوکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ جس ویلے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی فرعون کے دربار وچ گئے فرعون جادوگراں کٹھیاں کیتا ہے جدوں جادوگراں نے ویکھیا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام تشریف لے کے آئے ہیں 70,000 کی تعداد ہے 70,000 کی تعداد ہے جادوگراں دی ایک پاسے 70,000 ہے ایک پاسے اللہ دا نبی کلا ہے ایک پاسے 70,000 ہے ایک پاسے اللہ کے نبی کلے موسیٰ علیہ السلام جدوں داخل ہوئے نے حضرات جی وقار اسے نشان کوئی نسلا ہے اسے نشان کوئی نسلا ہے اگر امام چنگا ہوئے اتنی کہتے ہیں ساڑھے امام صاحب بڑے چنگے ہیں اگر امام صاحب حدیث صاحب چنگے ہوں لوگی سن کے کہتے ہیں حدیث صاحب چنگی تدریر کرتے ہیں پاک دین دیا لاڑیا تیری ادھوں تو قربان جاؤں اسے نشان کوئی بیان کرتا ہے اسے نشان کوئی بیان کرتا ہے صدقے جانا مدینے دیا لاڑیا تیری شان رب بیان تیری شان رب بیان کرتا ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام جس ویلے اوتھے فرعون دے دربار وچ پہنچے نے فرعون دے دربار وچ جڑے جادوگر آئے نے 300 اونٹ دے اوپر سامان لد کے انہاں وچ رسے نے انہاں وچ ڈنڈے نے وہ لے کے آئے نے انہاں نے اپنے جادو دے نال انہاں سارے نوں چھیڑنا سارے نوں سب بنانا ہے لیکن اللہ نے اپنے نبی دا روح انہاں دے پاس چھڈیا ہے جدوں جادوگراں نے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام دیکھیا تے عرض کرتے ہیں اے موسیٰ جا ہن پہلے تو کر لے جا پہلے سانو کر دے بلکہ پنجابی دے اندر ترجمہ ہی کر لو انہاں جادوگراں نے آکھیا اے موسیٰ اللہ کا نبی من کے نہیں آکھیا انہاں نے جادوگر بن کے آکھیا جادوگر سمجھ کے آکھیا نبی من کے نہیں آکھیا اگر نبی من کے کہتے نبی سامنے نہ آئے لیکن وہ سامنے آئے جادوگر سمجھ کے آئے اور جادوگر سمجھ کے آکھیا اے موسیٰ اگر تو چاہے اگر خدا سے اسی پیار کرے کہ جب پیار کرے گا اس گھر کے اندر انہوں نے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو پیر دے دی آپ نے فرمایا پیر میں نہیں کرنی پیر اسی کرو انہوں نے اس عذاب کی وجہ تو رب نے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا غلام بنا چھڑیا اس گل کی وجہ تو رب نے انہوں نے دولت ایمان دے چھڑیا انہوں نے کہا اے موسیٰ پیر موسیٰ کرنی کیسی جی میں تسی آنکھوں میں کر لے اے ادب دی گل پتا کہتا نہیں کہ پہلے تسی وہ کہتا نہیں کہ پہلے تسی انہوں فرعون دے جادو کرنے انہوں نے تعظیم نبی سمجھ کے نہیں کی تھی صرف اس گل کا لوگ انہوں نے بنایا کہ بہت بڑا جادوگر اگے بڑے بڑے جادوگر شکست کھا رہے ہیں پتہ نہیں وہ ساڈا کی بنیا انہوں نے کیا اے موسیٰ پہلے تسی کر دیے کہ اسی آپ نے فرمایا پہلے تسی کرو لیکن رب نے انہوں نے یہ ادا پسند آ گئی کہ انہوں نے میرے نبی کی تعظیم کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں نے گناہ کو معاف کیا اللہ پاک نے انہوں نے دولت ایمان نصیب فرما دی موسیٰ علیہ السلام کی قوم دے فرعون دے جادوگر صرف اینی گل آکھن صرف اینی گل کہ پہل تو کے ساتھ ہی رب انہوں نے دولت ایمان دے دیں جڑا میرے دور کا غلام ہو سبحان اللہ انسان دے انسان رہ کے جانوراں نے بھی جادو میں مصطفی دی سبحان اللہ میرے آقا دا بچپن دا واقعہ نہیں بات تقریر ختم جو کہ 4 گھنٹے رہ گئے حضرت عبدالقدر میرے آقا علیہ السلام کا نظرہ نہیں ایک دن حضور دے نام باہر نکلے تو میرے آقا علیہ السلام کا بچپن آپ دیکھتے پیچھے ہو گیا حضرت عبدالقدر کو پتہ نہ چلیا آپ بیت اللہ شریف کے اندر آ کے غلاف کعبہ پر کھڑ کے اللہ کی بارگاہ کے اندر آپ جو اجازت
میرا یتیم ہے، سبحان اللہ میرا یتیم ہے، خدا وعدہ پور گیا ملتا نہیں پیا پوترا جو آ جائے دادے کو کی پریشان ہوتی ہے دادے انہوں نے پوچھو پیور لگا دے دادا پیار کرنا پھر تیرا میرا پوترا نہیں حضرت عبد المطلب کا پوترا ہے تو یہاں پریشانی کائنات کا مالک ہے اینی دے ادھر ادھر جانا ابو جا رہے کیا کہ السلام میرے آقا دیکھیا نا کہ نبی سمجھ کے نہیں پتہ یا سمجھ کے انہیں اپنی اونٹنی کو بٹھا دیا اونٹنی کو بٹھا کے اونٹنی کو اتریا تھلے آپ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کے کہ اونٹنی کو بٹھایا آپ نے کانڈ کے پیچھے آپ بیٹھ گیا کہ ان اونٹنی کو نے اشارہ کیا کہ اٹھ وہ اونٹنی سبحان اللہ سمجھ آئیو نے کہنا سبحان اللہ سرکار نے بٹھایا اپنی کانڈ کے پیچھے ابو جال کانڈ کے پیچھے بٹھایا آپ اگے بیٹھا اونٹنی کو نے کیا کیونکہ لوگ دے وہ بندہ سوار نہیں ہو سکتا اونٹ کو بٹھا دے اور اپنے سوار ہونا جب انہوں نے اونٹنی کو بٹھایا سرکار کو سوال کیا آپ آگے رہ گیا میرے آقا کو پیچھے بٹھا دیا اونٹنی کو کہا اٹھ وہ اٹھتی نہیں دوسری دفعہ پھر آ گیا پھر نہیں اٹھی تیسری دفعہ نے ماریا اونٹنی نے منہ آسمانہ والے سبحان اللہ اونٹنی نے منہ آسمان والے دیتا اللہ تبارک و تعالی یہ جہلا دا باپ یہ جہلا دا باپ اے بے ایمان اس قدر نہیں سمجھتا اس قدر نہیں جانتا پر میں جانتا کہ جڑا نے اپنی کانڈ پیچھے لایا ہے کون ہے یہ اولا تیرا ہے تیرا او نبی ہے تیرا انگل چکے گا چاند پہ پہ ہو جائے گا انگل اٹھ جائے گی سورج تک کے پیچھے آ جائے گا انگل اٹھ جائے گی طرف چل کے میری بار کا پیچھے آ جائیں گے ایک تیرا پروگرام پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ اگر زبان نے اس کو ایمان والا گل کر میں مخاطب کر کے میں نے گل کا جواب دینا میں بے زبان ہے کو مار دے گا لیکن میری جان نکل جائے گی محمد کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتی میری بات کی بے ادبی برداشت نہیں کر سکتی جان نکل جائے اللہ نے زبان دی اٹھنی بول کے کر لیے ایمان جنا مرضی تو ہم کر لے جنا مرضی ستم کر لے کہ میں اٹھ نہیں سکتی انہیں کیا وجہ کی ہے انہیں کیا تیری کانڈے پیچھے امام الانبیاء امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے اگر تم چاہنا ہے کہ میں اٹھ جاؤں اگر تم چاہنا ہے کہ میرے سے سواری کرے فرمایا پھر اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نبی کو اپنے آگے بٹھا لایا پھر ساڈیاں جانیاں ویکھ سواری کا مزہ آ جائے گا سوار کران کا مزہ آ جائے گا جانور ہو کے تعظیم مصطفیٰ کرے جانور ہو کے نبی وہ جانتا کہ یہ اللہ کا نبی وہ جو اللہ ہو کے جانتا ہے یہ کرنے میں کون اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم وقت دامن ہے گنجائش نہیں کرتے نہیں ہوتا جو ٹائم دیتا ہے اس کو بتا اللہ تعالیٰ نے تمہاری حالی کو پورا فرمائے ہمارا توفیق الہی اللہ ہمارے نانی پر بلا اگر تکلیف سننا پڑتا ہے